الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ تمام تر حمد و ستائش کے لائق اللہ وحدہ لا شریک الہ العالمین رب العالمین کی ذات کبریا جل جلالہ سبحانہ و تعالی ہے، جس کی ذات کبریا کے سوا اس کی کسی بھی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کو، کسی بھی بزرگ و برتر ہستی کو سر جھکانا جائز نہیں ہے، اور یہی عقیدہ اور ایمان سکھانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں اپنے انبیاء اور رسل علیہ السلام کو بھیجا۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کے لوگوں کو ایک الہ، ایک معبود و مسجود کے حضور میں سر جھکانے کا حکم سنایا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی کے سامنے یا اس کی عقیدت کے تصور میں سر جھکانے سے روکا۔ الہ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے جب جب اپنی قوم کے لوگوں کو کسی بھی بزرگ و برتر اور اللہ تعالیٰ کی مقرب ہستی کے مجسمہ، اس کی شبیہ یا اس کی عقیدت کی تعظیم میں، تصور میں سر جھکاتے دیکھا، تو ہر ایک نبی رسول علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم سنایا کہ ما لکم من الہ غیر، یہاں من بعضیہ ہے کہ تمہارے سر جھکانے کے لائق کہ جس ہستی کے سامنے تم سر جھکاؤ وہ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا
کہ اسے الہ ہونے میں، مسجود ہونے میں کوئی ذرا سی حیثیت بھی حاصل ہو، کچھ بھی ایسی حیثیت کسی غیر اللہ کی ہستی کو نہیں ہے کہ وہ مسجود ہو سکے۔ سو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی ان آخری آیات میں اپنے آخری نبی جناب رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہی حکم سنایا کہ اپنی امت کے لوگوں کو تا قیامت کے لیے یہ حکم سنا دو، سمجھا دو کہ میری طرف جو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر تمہارے لیے یہ حکم سنایا ہے وہ یہی ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کے سوا دوسرا کوئی معبود و مسجود نہیں ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ الہ کی ایک مختصر اور موٹی سی مثال یہ ہے کہ سورۃ الاعراف کی 138 نمبر آیت میں یہ ذکر ہے کہ جب بنی اسرائیل کے بعد لوگوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ جس طرح ان لوگوں کا الہ ہے اجعل لنا الہا کما لہم، ہمیں بھی ان جیسا الہ بنا دیجیے۔ وہ الہ کیا تھا کہ کچھ لوگ اپنے کسی بزرگ جسے وہ اللہ کا مقرب سمجھتے تھے اس کی شبیہ، اس کے مجسمہ کے سامنے سر خم کر کے، سر نگوں کر کے، سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھتے ہی بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ اس کو الہ مانتے ہیں اور یہ ان کا الہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی گزارش کر دی جہالت کی وجہ سے، جس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ روکتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اغیر اللہ ابغی کم الہا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ، کیا میں اس ایک اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا مسجود، سجدہ کرنے کے لائق کوئی الہ تلاش کروں، کوئی الہ بنا دوں؟ ایسا ہرگز نہیں، وہ الہ صرف ایک اللہ تعالی ہے جس نے تم پر یہ فضل کیا کہ تمہیں ایک تو تمام جہان میں ہدایت بخش کر فضیلت بخش دی اور فرعون کے عذاب سے بچایا، نجات دی، آزادی دی۔ تو غرض یہ کہ الہ کی قرآن کریم میں جو تعریف آئی ہے وہ مختلف آیات ہیں، مختلف قرآن کریم کے مقامات ہیں، تاہم مختصر طور پر یاد رکھنے کے لیے الہ کی
یہ موٹی سی مثال ہے کہ الہ اس چیز کو کہتے ہیں، اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے تصور میں سر نگوں کر دیا جائے، سر جھکا لیا جائے، سر خم کر دیا جائے۔ اور سورۃ الکہف کی ان آیات میں جو جناب رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعہ یہ حکم ملا ہے، یہ حکم صادر ہوا ہے، یہ حکم سنایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ یاد رکھو اس ایک اللہ تعالی کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی دوسرا مسجود نہیں، سجدوں کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص، جو قوم، جو لوگ آخرت پر اس طرح کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب تعالی کے حضور میں پیش ہو کر اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ نیک، صالح اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت و سنت کے مطابق عمل کریں۔ پھر ساتھ ہی اس حکم کو تنبیہاً سنا دیا، فرما دیا کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ خبردار کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا اپنے اس حقیقی رب تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یعنی اپنے رب کی عبادت کا جو انداز عبودیت ہے، جو طرز سربسجود ہونا ہے، اس طرز عبودیت میں، اس انداز عبودیت میں، اس خضوع اور تذلل میں کسی بھی غیر اللہ کو شریک نہ بنائے کہ کسی غیر اللہ کے لیے سرنگوں ہو یا سر خم کرے، اس طرح کا شرک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہ کرے۔ تمام مفسرین اور ماہرین لغات نے یہ بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ سجدہ سر خم ہو یا سر نگوں ہو، سجدہ ہی کہلاتا ہے، چاہے دور سے کسی کو اشارہ کے ساتھ ہی کیا جائے، کیونکہ سجدہ کی اصل تعریف یہ ہے کہ کسی کے تصور میں، کسی کی عقیدت میں، کسی کی تعظیم میں سر جھکا کر خود کو اس تذلل میں، اس تحقیر میں، اس عاجزی میں پیش کر دینا۔ تو اس لیے یہ انداز عبودیت ایک اللہ تعالی کے سوا کسی دوسری ہستی کے سامنے، اس کی تعظیم و عقیدت میں، اس کے تصور میں سر خم کرنا جائز نہیں، نہ کبھی مشروع تھا،
نہ مشروع ہوا، سو اس بارے میں قرآن کریم کے مختلف مقامات ہیں جن مقامات کے مقدس بیانات میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جب جب اللہ تعالیٰ کے نبی رسول تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے رہے، تو ان کی قوم کے وہ لوگ جو کسی بھی بزرگ ہستی کی تعظیم و عقیدت میں، اس کے تصور میں، اس کی شبیہ کے سامنے یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے تصور میں سر جھکاتے تھے، تو جب انبیاء علیہ السلام نے انہیں اس بات سے روکا، اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ ایک اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کے سامنے سر جھکا کر اسے مسجود بنانا، اسے معبود بنانا، اسے الہ بنانا غیر مشروع اور شرک فی العبادت ہے، تو قوم کے لوگوں نے ہمیشہ الٹی باتیں کر کے، الزام تراشی کر کے اور انبیاء علیہ السلام پر بہتان لگا کر کے آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، اس طرح کے الزامات تو قوموں نے لگائے، مگر کبھی بھی اپنے غیر اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے یا سر خم کرنے کے دلائل نہ بیان کر سکے۔ اور یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ جن جن قوموں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نبی رسول علیہ السلام تشریف لائے، ان میں بہرحال ایک خالق کا اور ایک اللہ تعالیٰ کا تصور تھا، مانتے بھی تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے نیکوکار بندوں کو اللہ تعالیٰ کا مقرب سمجھ کر توسل کے لیے وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے حضور میں تقرب کے اور تعظیم کے نظریہ سے سر جھکاتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی 70 نمبر آیت میں جس طرح کہ سورہ ہود میں اور سورۃ الاعراف انعام میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے تبلیغی بیانات کو بیان فرمایا گیا ہے، تو اس آیت میں جناب ہود علیہ السلام کا تبلیغی بیان ہے کہ جب آپ نے قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے حضور میں سر جھکانے کا حکم سنا کر کسی بھی دوسری مخلوق میں سے کسی بھی بزرگ و برتر مقرب ہستی کے سامنے، اس کی شبیہ کے سامنے، اس کے تصور میں، اس کی تعظیم و عقیدت میں جب سر جھکانے سے روکا، تو قوم کے ان لوگوں نے کوئی دلیل دینے کی بجائے، کوئی وجہ بتانے کی بجائے، کوئی شرعی تصور دینے کی بجائے یہ الزام لگاتے ہوئے کہ آپ تھے تو بڑے بزرگ، ہم تو آپ کو بزرگ مانتے تھے، اجئتنا، یہ آپ کون سی شریعت لے کر آ گئے ہیں؟
لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ تعالی ہمارا رب ہے، خالق ہے بے شک، مگر کیا صرف اس ایک اللہ کے حضور میں سر جھکائیں اور ان سب کو چھوڑ دیں کہ جن کو ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگان ملت، ہمارے مہذب بزرگ ان کی تعظیم و عقیدت میں سر جھکاتے رہے ہیں، یہ بھی تو آخر اللہ والے ہیں، تو کیا ان سب کو چھوڑ دیں؟ یعنی کوئی شرعی وجہ نہیں بتائی، کوئی دلیل نہیں دی، بلکہ قوم کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے آپ پر یہ الزام لگا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور آپ علیہ السلام کی تبلیغ کو روکنے کے لیے یہ کہا کہ یہ جو آپ ایک اللہ کے سامنے اس کی دربار میں، اس کے حضور میں سجدہ کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر یہ کہ بزرگوں کی تعظیم و عقیدت میں ہم سر جھکانا چھوڑ دیں، یہ بات بڑی آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ کی تبلیغ کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم اور عقیدت سے روکنا چاہتے ہیں، تو پھر لے آئے وہ عذاب اللہ تعالیٰ کو دعا کر کے کہ جو عذاب اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہتا ہے بھیج۔ یعنی اس حد تک وہ عقیدت میں اندھے تھے کہ نہ اللہ کا خوف، نہ اس کے نبی رسول علیہ السلام کی کوئی عزت اور احترام، اور نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی ڈرنے والی سوچ۔ اسی طرح ہم چند قرآن کریم کے مقامات کو سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 ہے، اور سورۃ النحل اس کی آیت نمبر 35 اور 36 ہے، سورہ الزخرف اس کی آیت نمبر 20، 21، 22 اور 45۔ ان کو کچھ ایک دوسری آیت مقدسہ کے ساتھ ملا کر میں وضاحت عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو عرب کے تھے اور جو قریش مکہ تھے، ان سب کے بارے میں ان کی سوچ کو دہرا کر اور ان کے خیالات کو باطل کرنے کے لیے ان سے جو شرعی دلیل مانگی گئی غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے کی، یوں تو تمام قوموں نے اپنے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اپنے رسول علیہ السلام کے ساتھ کوئی اچھا تعاون نہ کیا تبلیغ کے لیے۔ ہاں، ہر قوم میں سے اپنے نبی رسول علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ ایمان لاتے رہے، تکالیف بھی برداشت کی، ساتھ بھی دیا، دین کی خدمت بھی کی، سب کچھ کیا، مگر قوموں کی اکثریت نے انبیاء علیہ السلام کو
جس طرح سے جھٹلایا اس کا یہ آخری منظر یہ ہے جو انتہائی مہذب سمجھدار ان پڑھ قوم نہیں تھی، یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ عرب پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، تہذیب یافتہ اور ملت ابراہیمی کے نام سے اس مذہب پر چلنے والے اگرچہ بت پرست ہو گئے، قبر پرست ہو گئے، تو ان کے اس منظر کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے جو بات سمجھائی ہے، فرمایا کہ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، کہ یہ جو آپ ہمیں حکم سناتے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی بزرگ و برتر مقرب ہستی کے سامنے، اس کی شبیہ کے سامنے، اس کی عقیدت اور اس کی تعظیم میں سر نہ جھکاؤ، تو پھر ہم سے جو دلیل مانگتے ہیں تو ہمارے پاس تو یہ دلیل ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، قریش بھی کہلاتے ہیں، عرب کے دیگر قبائل بھی ہیں، اور ہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد در اولاد، حرم کے پاسبان بھی ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی اور منشا نہ ہوتی، اس کا یہ تکوینی امر نہ ہوتا، اگر یہ سچ مچ کا شرک ہے غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا، تو اس حق تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو اس شرکیہ کام سے روک دیا ہوتا، روکا کیوں نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا ہمارے آباء و اجداد کو، ہمیں، تو پھر جو اللہ کے سوا، اس حق تعالیٰ کے سوا جن بزرگ ہستیوں کو ہم سر جھکاتے ہیں، سر نگو کرتے ہیں، سر خم کرتے ہیں، ان کی تعظیم و عقیدت میں کرتے ہیں، اور یہ سب اس کی مشیت اور منشا ہے، اس کی پسندیدگی ہے کہ ہم حرم کے پاسبان ہیں، لہذا ہمیں اس نے اس طرح غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے نہیں روکا، تو یہ ہماری نعوذ باللہ دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ ہم جو غیر اللہ کی تعظیم و عقیدت میں سر جھکاتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، سورۃ الانعام کی ان آیات میں جیسا کہ فرمایا کذبت کہ ان لوگوں نے بھی انہی لوگوں کی طرح جھٹلایا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کو، جس طرح پہلی قومیں اپنے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتی تھی، تو اس قوم نے بھی اپنے نبی آخری رسول علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ان آیات میں فرمایا کہ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان لوگوں نے بھی وہی کیا، وہی سنایا جو پہلی قومیں کرتی رہی، کہ بس یہ اللہ کا
اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے یہی اللہ کا حکم ہے. ہم اسی کو اللہ کا حکم سمجھ کر ان غیر اللہ کی تعظیم و عقیدت میں سر جھکاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ لوگ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، سورہ انعام کی ان آیات میں فرمایا ان انتم الا تتبعون الظن وان انتم الا تخرصون، اور انہی الفاظ کو یہاں مختصر فرما کر فرمایا کہ انہم الا یخرصون، کہ تم لوگ کوئی دلیل تو پیش نہیں کرتے، صرف اپنے بنائے ہوئے جھوٹے خیال کے تکے لگا کر بات کرتے ہو. اور جو لوگ ان پیشواؤں کی بت پرستوں کی بات سن کر وہ بھی انہی کی طرح کی بات کرتے ہیں تو انہم الا یخرصون، وہ بھی صرف زبانی تکے لگاتے ہیں اور وہ بھی جھوٹے بناوٹی کوئی حقیقی بات نہیں پیش کرتے. سورۃ الانعام میں فرمایا کہ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اور یہاں فرمایا کہ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، دونوں مقامات پر من بعضیہ ہے، اور حکم یہ سنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے آخری نبی آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کہ لاؤ تمہارے پاس کوئی علم میں سے کوئی تھوڑی سی بھی کوئی علمی نکتے کی بات ہے، اصول کی بات ہے تو لاؤ، دکھاؤ، بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی کب کبھی یہ مرضی تھی کہ اس نے کچھ ایسا حکم سنا کر مشروع کیا کہ کسی غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا کوئی ایسا پہلو، ایسا نکتہ شرعاً علمی طور پر کسی علم کی ایک 70 سے ہی دکھا دے. جس کا ایک تو واضح مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو یہ آیات نازل ہوئی تھی جس میں اسجدوا لآدم کا حکم بھی تھا اور یوسف علیہ السلام کا وہ بیان بھی تھا، اگر ان دونوں بیانات کا وہ مطلب ہوتا جو صدیوں بعد تحریف معنوی سے معانی بدل کر سازش کرنے والوں نے سازش کی اور نہ سمجھنے والوں نے پھر اس غلط تصور کو دھوکہ دہی میں آگے سے آگے پھیلایا. اگر یہ تصور اس زمانہ نبی علیہ السلام میں ہوتا کہ آدم کو سجدہ کرو، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور ان کے والد بزرگ نبی نے بھی سجدہ کیا، اگر یہ تصور زمانہ نبی علیہ السلام میں ان آیات سے نکلتا ہوتا تو وہ عرب کے قوم، وہ قریش کے نامور عربی دان، ادیب، اپنے مذہب کے عالم،
حرم کے پاسبان وہ اس طرح کی سطحی دلیل نہ دیتے، وہ واضح کہہ دیتے لو جی قرآن کریم جو فرما رہا ہے فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، ایسا علم کہیں کسی صحیفہ سے کسی نبی علیہ السلام کی کسی روایت سے نکال کے سناؤ تو وہ فوراً قرآن کریم کھول کر سنا دیتے، لو جی آدم کو سجدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کرایا، جیسا کہ آج کل کے جہلا کہہ دیتے ہیں۔ تو یقینی طور پر اس وقت جناب آدم علیہ السلام کے اس واقعہ میں آدم کو سجدہ کرنے کا یہ تصور جو آج پھیلایا گیا، یہ زمانہ نبی علیہ السلام میں یہ تصور نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے کبھی واضح ہوا، نہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان سے، اور نہ ہی اہل بیت علیہم السلام کی زبان سے، اور نہ ہی کبھی قریش کے ان نامور ادیبوں نے کوئی ایسی بات کہی کہ دیکھیے آپ کے تو خود قرآن کریم میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، تو پھر ہم جو ان بزرگ ہستیوں کو سرنگوں ہوتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے تصور میں، جناب اسماعیل علیہ السلام کے تصور میں، تو پھر یہ کون سا گناہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں چونکہ اس زمانہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا یا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ان مقدس آیات اور ان کے بیانات میں کوئی ایسا تصور نکلتا ہی نہیں تھا، کوئی ایسا معنی نکلتا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے باپ داداؤں کو پیش کیا اور اپنے اس تکوینی عمل کو پیش کیا کہ اگر یہ غلط تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں روک دیتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا۔ حرم کے ہم پاسبان ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد در اولاد ہیں، لہذا جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، تعظیم و عقیدت میں سر جھکاتے ہیں۔ سورہ الزمر میں اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں یہ عرب، یہ قریش کے لوگ، کہ ما والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ وہ اپنی لغوی زبان میں واضح الفاظ میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جو ان بزرگوں برتر ہستیوں کی تعظیم و عقیدت میں سر جھکاتے ہیں، اسے عربی زبان میں وہ تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی کو عبادت کہتے ہیں، کہ کسی کے سامنے سر جھکا دینا اس کے معنی ہے عبادت کرنا، یعنی عبادت کے لفظی، لغوی، حقیقی، اصلی، شرعی، اصطلاحی، ادبی، اخلاقی معانی ہی ہے کہ کسی کے سامنے سر نگو کر دینا، سر خم کر دینا، سر جھکا دینا، عربی میں اس کو عبادت کہتے ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سر خم کرتے ہیں، مگر کس لیے؟ سورۃ المؤمنون کی واضح آیات کے مطابق کہ وہ ایک خالق، ایک رب اور پورے جہان کا اصل حقیقی مشکل کشا بھی مانتے تھے، پھر وہ کیوں سر جھکا رہے ان غیر اللہ کے سامنے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے سر جھکاتے ہیں
کہ یہ بزرگ و برتر ہستیاں، یہ مقرب ہستیاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں، ہم ان کے توسل سے، ان کے وسیلہ سے اپنی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی 18 نمبر آیت میں اس توسل کو شرک قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے توسل سے بالکل بلند تر ہے، اسے کسی کے توسل کی ضرورت نہیں، اسے تم ایک مان لو پھر اسے فریاد کرو، وہ تمہاری فریاد سنے گا۔ اجیب اذا دعان، کہ جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ تعظیم و عقیدت میں اس لیے جھکتے تھے اور اس کو عبادت بھی مانتے تھے، اور اس کا معنی ہی عبادت ہے، جب بھی کسی کے سامنے سر خم کیا جائے، یہ شرعی معنی میں اور لغوی معنی میں، دونوں معانی میں یہ عبادت کہلاتی ہے۔ وہ تعظیم و عقیدت میں جھکتے تھے اور تقرب اور توسل کے نظریہ سے جھکتے تھے، اور اسی بات کو ہر زمانہ میں انبیاء علیہ السلام نے روکا اور اس بات کی مذمت کی۔ جناب رسالت معاب علیہ السلام کو بھی اسی بات کو، اسی حکم کو سنانے سمجھانے پر یہاں تک تکالیف پہنچائی گئی کہ پتھر مارے گئے، آپ کا لہو بہایا گیا، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، یہاں تک کہ آپ کو حرم سے نکالا گیا، ہجرت کرنا پڑی، اور پھر اس کے باوجود بھی باز نہ آئے۔ کفار نے آپ علیہ السلام کے ساتھ یکے بعد دیگرے جنگ کی، لڑائیاں کی، قتال کیا، تو اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ یہی کہ آپ علیہ السلام نے جناب رسالت معاب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قوم کو ایک اللہ تعالی کے سوا کسی بھی غیر اللہ بزرگ و برتر خلقت کے سامنے سر جھکانے سے روکا تھا، اسی وجہ سے آپ کو تکالیف پہنچائے گی، وگرنہ آپ تو جس راستے سے گزرتے تھے لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لیے انتظار کرتے تھے، آپ کا اتنا احترام ہوتا تھا کہ آپ کے فیصلے پر کوئی چوں چرا نہیں کرتا تھا۔ غرضے کہ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعہ ان کو چیلنج کیا کہ من علم، کوئی تھوڑا سا علم کا کوئی نقطہ جس میں غیر اللہ کو کبھی بھی سر جھکانا، سجدہ کرنا مشروع ہوا ہو، بتایا گیا ہو، کیا گیا ہو، وہ نکالو، دکھاؤ، بتاؤ۔ مگر پورے عرب کو، قوم قریش کو، حرم کے پاس بانوں کو کوئی ایک نقطہ بھی نہ مل سکا کہ وہ غیر اللہ کی تعظیم و عقیدت میں سر جھکانے کو کسی بھی علمی تصور، کسی بھی علمی نقطۂ نگاہ سے ثابت کر سکتے، جس کا واضح مطلب کہ اس زمانہ میں بھی جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔
اور پہلی قوموں میں بھی جو مثلاً ایک نبی کے بعد علیہ السلام کے بعد دوسرا نبی علیہ السلام مبعوث ہوتا ہے، تشریف لاتا ہے، کسی بھی شریعت میں کبھی یہ حکم سنایا گیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تھا تو لازماً ہر قوم اس کو اپنی دلیل میں پیش کرتی، جبکہ یہاں ان تمام قوموں سے زیادہ علم، زیادہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قربت رکھنے والی، ان کی اولاد در اولاد حرم کی پاسبان قوم قریش بھی کوئی دلیل تو کیا، کوئی معمولی سا علمی نکتہ بھی پیش نہ کر سکی، بس یہی کہتے رہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم تو یہ سنایا کہ ام آتیناہم کتاب من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا کبھی بھی کسی بھی زمانہ میں ہم نے کوئی ایسی کتاب نازل فرمائی جس کے تمسک میں، جس کے علمی تصور میں، جس کے کسی بھی اقتباس کے کسی بھی ایک نقطہ میں کسی غیر اللہ کو سر جھکانا مشروع ہوا ہو؟ پیش کریں، وہ عاجز آگے کوئی بھی پیش نہ کر سکے۔ پھر فرمایا من علم، من بعضیا، کہ علم کا کوئی معمولی نقطہ وہی پیش کر دے، نہ کر سکے۔ پھر قوم کے لوگوں نے جناب رسالت معاب علیہ السلام کے سامنے اسی دلیل کو ایک دوسرے انداز سے پیش کیا، جیسا کہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 19، 20، 21، 22 تک یہ مقدس آیات کا بیان ہے کہ لو شاء الرحمن ما عبدناہ۔ یاد رکھیے کہ جتنی بھی اس بیان میں آیات ہیں، سب میں یہ اعتراف ہے قوموں کا کہ ہم جو ان کی تعظیم میں سر جھکاتے ہیں عبادت ہے، اس کو عبادت مانتے ہیں۔ سجدہ یا سر نگوں یا سر خم کرنا عبادت کا ہی طرز تکلف تذلل ہے۔ تو اب یہ قوم قریش کے لوگ اور حرم کے پاسبان یوں کہنے لگے کہ دیکھو وہ کتنا بڑا مہربان ہے اللہ تعالی، ہم اس کو تو مانتے ہیں، وہ تو بہت بڑا مہربان ہے، وہ اتنا ہم پر مہربان کہ اس نے ہمیں حرم کا پاسبان بنا دیا، ہمیں انبیاء علیہ السلام کی اولاد بنا دیا، اس نے ہمیں پوری دنیا میں جو اس کا واحد مرکز ہے ہدی للعالمین، وہ حرم شریف، وہ ہمیں عطا کیا۔ وہ اتنا بڑا مہربان، کیا اگر وہ یہ نہ چاہتا کہ اللہ کے مقرب بندوں کی تعظیم و عقیدت میں سر نہ جھکایا جائے، اگر وہ مہربان یہ چاہتا کہ کسی غیر اللہ کی تعظیم و عقیدت میں سر نہیں جھکانا چاہیے، شرک ہے، تو پھر وہ ہمیں روک نہ دیتا بھلا؟ پھر وہ ہمیں باقی کیوں رکھتا؟ پھر ہماری پورے عرب میں عجم میں عزت کیوں ہوتی؟ پھر ہم پر عذاب کیوں نہ آ جاتا؟ ہمارے باپ دادا سب کے سب اسی موقف پر چلے آئے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں
بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون. ہمارا تو نعوذ باللہ یہ اجماع امت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے تمام بزرگ آبا و اجداد ملت کے بزرگ اور ہماری امت کا اجماع چلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بزرگ و برتر اور مقرب بندے ہیں ان کی تعظیم و عقیدت میں سر جھکانے سے ہی رب ملتا ہے. اگر ان کے پاس کوئی علمی کتابی کوئی نقطہ ہوتا تو وہ پیش کرتے، پھر وہ اس طرح کے سطحی خیالات نہ پیش کرتے. اور پھر اس انوکھے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ لو شاء الرحمن ما عبدناہم. دیکھو وہ بہت بڑا مہربان ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو بھلا ہم ان بزرگوں برتر ہستیوں کی عقیدت میں سر جھکا سکتے تھے؟ یہ اس کی مشیت ہے کہ ہم ان بزرگوں کی تعظیم و عقیدت میں جو سر جھکاتے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے ہم پر، وگرنہ وہ ہمیں روک نہ دیتا. یعنی کوئی دلیل نہیں، صرف بناوٹی خود ساختہ اور سطحی خیالات ہیں جن کی تردید و مذمت میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول علیہ السلام قرآن مقدس کے آخری کتاب مقدس کے اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات سنا رہے ہیں، مگر وہ ان باتوں کو، ان احکامات کو نہیں سمجھتے. وہ اپنے خیالات کو دوہرا دوہرا کر قوم کو گمراہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے پھر اسی مقدس حکموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بڑی واضح، جامع، عام فہم، آسان ترین تنبیہی حکم سنا کر یہ سمجھایا. فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا آلِهَةً يُعْبَدُونَ. کہ ان سے پوچھو کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اول تاخر اپنے انبیاء رسل علیہم السلام مبعوث فرمائے، بھیجے قوموں کی ہدایت کے لیے، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کسی بھی نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم سے، شریعت سے کوئی ایسا مشروع حکم، ایسا کوئی مشروع علمی نکتہ لے آتے، پھر کہتے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے. کہ کیا کبھی اس بڑے مہربان نے، اس واحد مہربان نے، اس ارحم الراحمین نے کیا کبھی کسی کو کسی کے لیے مسجود بنایا تھا، الہ بنایا تھا، معبود بنایا تھا کہ ان کے سامنے سر نگو کیا جائے، سر خم کر دیا جائے، سر جھکا دیا جائے؟
جستجو تلاش کے بعد یہ بات ثابت نہ ہو سکے کہ کسی بھی رسول علیہ السلام کی تعلیم کے تصور میں کبھی بھی کسی کو خالق کائنات نے مشروعاً شرعاً مشروع بنایا تھا، پیش نہ کر سکیں تو پھر مان لیں کہ یہ اس رحمان ارحم الراحمین کی مشیت نہیں ہے، مرضی نہیں ہے، پسندیدگی نہیں ہے، یہ اس کا حکم نہیں ہے کہ کسی غیر اللہ خلقت کی بزرگوں برتر اور مقرب ہستی کو سوچتے ہوئے اس کی تعظیم و عقیدت میں سر جھکایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، اس کی مشیت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ان گمراہ کن نظریات کی تردید و مذمت میں ایک نہیں کئی ایک مقامات پر اسی طرح تردید و مذمت فرما کر ایک طرف یہ حکم سنایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ہستی الہ مسجود نہیں بن سکتی کہ اس کے حضور میں، اس کے تصور میں، اس کی عقیدت میں سر جھکایا جائے۔ اور دوسرا تنبیہی حکم اور چیلنج یہ کیا کہ لاؤ کوئی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی مشروعاً شرعاً حکماً کسی غیر اللہ بزرگ و برتر ہستی کو مشروع بنایا ہو تو لاؤ، دکھاؤ، پیش کرو۔ اور پورے عرب کی قوم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کو سن کر عاجز اور بے بس ہو گئی، کوئی ایک دلیل بیان نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ یہود و نصارہ سے بھی انہوں نے تعاون چاہا کہ یہ بھی کچھ ہمیں دلائل دے، مگر یہود و نصارہ بھی بے بس ہو گئے، کوئی ایسا علمی نقطہ فکر نہ پیش کر سکا کہ کبھی بھی اس رب العالمین نے کسی کو مسجود بنایا ہو اور اس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم سنایا ہو۔ ایسی کوئی دلیل نہ قوم قریش اور عرب کے تمام لوگ پیش کر سکے، نہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے فاضل ایسی کوئی دلیل پیش کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کے سامنے سب کے سب بے بس اور عاجز ہو گئے۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات تخلیق فرمائی ہے، بنائی ہے، اس کے کسی بھی مکین کو، کسی بھی زندہ یا مردہ کسی بھی ہستی کے سامنے سجدہ کرنے کا کوئی حکم کبھی نہیں دیا، جس کی وضاحتیں اپنے بیان میں مسجود کائنات کے عنوان سے ائمہ حسینیہ علیہ السلام، اصحاب رسول اور مختلف ادوار کے مفسرین اور دور حاضر کے جید وہ علماء جو مختلف مکاتب فکر کے ان کے حوالہ جات
اس بیان میں وضاحت کے ساتھ عرض کیے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکائیں، تو اس مغالطہ میں جو ہمارے بھائی دوست کلمہ گو مسلمان یہ کہتے ہیں اور اس طرح کے دلائل دیتے ہیں، تو ان کی اصلاح ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے، ایمان صحیح ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایمان قبول ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ سو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہر ایک مسلمان کو لا الہ الا اللہ کے اس اقرار پر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقرار کی وجہ سے آپ کی سنت و سیرت کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل کی اصلاح کی توفیق دے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو صحیح طور پر پڑھنے سمجھنے اور اس پر عقیدہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اور ہماری اللہ تعالیٰ آخرت میں بخشش فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔